آپ لوگ بوڑھے بن جاؤ گے تو پھر موت ہوگی۔ یہ تو بوڑھوں کا کام ہے کہ جو ایک لگا کر بیٹھے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، ان کی اس کوشش کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو کہتے ہیں۔ موسم بہار جب خزاں ہوتی ہے تو بہار آتی ہے۔ جہاں سرسبز ختم ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے پتجھڑ کا موسم تھا، اب پتجھڑ کا موسم ختم ہوا، باغ بہار آ چکی ہے۔ جب بہار آئے گی تو کہیں گے کہ خزاں کا موسم ختم ہو چکا ہے، پتجھڑ کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ ایسا وقت تھا کہ جہاں دیکھے وہاں گھاس نہیں تھی، جہاں دیکھے وہاں درخت پر پتے نہیں تھے۔ جب درخت پر پتے آتے ہیں، درخت پر بہار آتی ہے، چیزیں آتی، سرسبز ساداب نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ربیع کا موسم آ چکا ہے۔ مکہ المکرمہ کے حالات کو دیکھا گیا۔ آپ نے واقعات کو سنا ہوگا، آپ کے سامنے کثرت سے واقعات آئے ہوں گے کہ مکہ المکرمہ کے حالات خزاں کا موسم تھا، انسانیت ماری جا رہی تھی، ظلم شباب پر تھا، عدالت کا پرکھچا اڑ چکا تھا،
ہر چیز جہاں ظلم ہی ظلم نظر آتا تھا، ظلم کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ربی کا موسم آتا ہے. جہاں ظلم کی حد شروع ہوتی ہے، جب عدالت بھی ظلم کرنے لگے، حکومت بھی ظلم کرنے لگے، تو وہاں ربی کا موسم آتا ہے. باغ بہار آتی ہے. کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہندوستان کے اندر دیکھیں تو ہندوستان کے اندر بھی ظلم ایک شباب پر ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان ڈرا سہما نظر آتا ہے، جبکہ نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر اٹھا کر جینا سکھایا. آج کا مسلمان سر جھکا کر جینا سیکھ رہا ہے. جس مسلمان کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تجھے سر اٹھا کر جینا ہے، وہ مسلمان آج سر جھکا کر جینا سیکھ رہا ہے. جس مسلمان کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹوپی پہننا یہ تیرا ایک تیرے لیے شعار ہے، وہ مسلمان آج ٹوپی چھپا کر اس لیے چل رہا ہے کہ کوئی مجھے چھوٹا نہ سمجھ لے، کوئی مجھے یہ سمجھ نہ لے کہ مسلمان ہے. آج مسلمان سر جھکا کر جی رہا ہے، سر اٹھا کر نہیں جی رہا ہے. کہاں ہے آج کا مسلمان؟ کس جگہ جا رہا ہے آج کا مسلمان؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے نہیں تھے، مبعوث نہیں ہوئے تھے. خزاں کا موسم، انسانیت ماری جا رہی تھی، انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا، شباب پر تھا ظلم، شباب پر تھا. قتال عام، خون ریزی عام، لڑائی عام، فتنہ و فساد عام، بدامنی عام، زنا کاری عام، شراب نوشی عام ہو چکی تھی. ایسے وقت میں بہار آیا. کیا بہار آئی؟ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ کا انتقال ہوا. آمینہ گھر سے نکلتی ہے، گھر کے کام سے نکلتی ہے، باہر جا رہی ہے. عبداللہ کی بھی اہلیہ محترمہ نکلی، آمینہ باہر پانی بھرنے کے لیے نکلی. کہتے ہیں کہ خوشبو عام ہو چکی. شکایت کرنے والے نے شکایت کی. کس سے شکایت کی؟ عبد المطلب سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ تمہاری بہو گھر سے باہر نکلتی ہے، باہر نکلنا ہوتا ہے، خوشبو پھوٹتی ہے، اتنی خوشبو لگا کر نکلتی ہے. جبکہ عبداللہ کا انتقال ہوا، عبداللہ کے انتقال پر خوشبو نہیں لگانا چاہیے. اور آمینہ کا حال ہے کہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے. جب یہ کہا کہ آمینہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو عبد المطلب نے کہا کہ میں گھر جا کے معلوم کرتا ہوں کہ کیوں خوشبو لگا کر نکلتی ہے. عبد المطلب گھر پہنچتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ آمینہ خوشبو لگا کر نکل رہی گھر سے. علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آمینہ گھر سے خوشبو لگا کر نکل رہی. کیوں خوشبو لگا کر نکل رہی؟ جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آمینہ کے شوہر کا انتقال ہوا، گھر سے باہر نکلے، خوشبو لگا کر کیوں نکلی؟ عبد المطلب کی بیوی نے کہا کہ ذرا جا کر ہم معلوم تو کرتے ہیں کہ آمینہ خوشبو لگا کر کیوں نکلی ہے. جیسے ہی آمینہ کے پاس آئے، عبد المطلب کی بیوی نے پوچھا کیا آپ گھر سے باہر نکلتے؟ ہماری بھی تو عزت ہے، لوگ چرچا کر رہے ہیں، لوگ شور کر رہے ہیں کہ آمینہ گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جبکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کے انتقال پر خوشبو لگانا نہیں چاہیے تھا نا. وجوہات کیا ہے کہ کیوں خوشبو لگا کر نکلتی ہے؟ جیسے یہ پوچھا کہ کیوں خوشبو لگا کر نکلتی ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہو. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھے تھے، توجہ نہیں ہٹتی تھی. آپ کی توجہ نہیں ہٹنا چاہیے. آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، آج ہیں کل چلے جائیں گے. بہت سے لوگ دنیا میں آج ہیں، کل جا کر قبر میں جا کر سو جائیں گے. ہم دیکھتے رہ جائیں گے. یاد رکھنا دین والے بول کر نکل جائیں گے. ہماری توجہ ہٹتی ہے تو ہٹتی رہ جائے گی، یاد رکھنا.
آج کا مسلمان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ذرا سا کوئی آنے جانے والا آتا ہے تو توجہ ہٹتی ہے، جب یہاں توجہ ہٹتی ہے تو کیا علماء کی طرف آپ کی توجہ رہے گی؟ کام کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے۔ وجہ کیوں ہے کہ آنے جانے والوں کی طرف ہماری توجہ، آنے جانے والا آتا ہے جاتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ عبد المطلب کی بیوی نے آ کر آمنہ سے پوچھا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، دل ہے تو تڑپیے مچلیے۔ آ کر پوچھا آمنہ سے آ کر کہ تم گھر سے باہر نکلتی، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تم خوشبو لگا کر نکلتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ کہتی ہے میں خوشبو لگا کر نہیں نکلتی ہوں۔ تو کہا ہاں لوگ چرچا کرتے ہیں، لوگ غلط چرچا تو نہیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آمنہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور تم کہتی ہو کہ خوشبو لگا کر نہیں نکلتی ہوں۔ تو کہا کہ نہ میں خوشبو لگا کر نہیں نکلتی ہوں، حال یہ ہے کہ آؤ ذرا قریب آؤ۔ آمنہ نے یوں مٹی پر سر رکھا، اپنے مٹی پر ہاتھ رکھا اور مٹی اٹھا کر دیا اور کہا امی جان اسے ہاتھ میں تو لو۔ امی نے ہاتھ میں لیا، خوشبو کو سونگا اور جیسے ہی مٹی کو سونگا اور کہا عبد المطلب کو دیا اور کہا کہ تم بھی سونگو۔ انہوں نے خوشبو سونگا، کہا کہ ایسا خوشبو، ایسی خوشبو کہ آج تک ویسی خوشبو نہیں سونگی تھی۔ کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے؟ کہا کہ آمنہ کہنے لگی جب سے پیٹ میں بچہ آیا ہے اس بچے کا کیا کمال ہے کہ جہاں پیر رکھتی ہوں وہ بھی معطر ہو جایا کرتا ہے، جہاں ہاتھ رکھتی ہوں وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آمنہ، کہتی ہے کہ یہ بچہ ہے کہ جس بچے کی برکت وہ برکت ہے کہ جہاں ہاتھ رکھتی ہوں خوشبودار ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے یا طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے شرماتا ہے۔ یاد رکھنا اگر نبی کے طریقے پر چلے گا زندگی بھی خوشبودار ہو جائے گی، زندگی بھی معطر ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان معطر نہیں ہے، آج کا مسلمان خوشبودار نہیں ہے، آج کا مسلمان پریشان ہے، سر جھکا کر جینا سیکھا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جب مسلمانوں کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، وہ مسلمان آج سر جھکا کر جینا سیکھ رہا ہے، کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایکو کم ہو جائے، بہت ایکو ہے۔ ہمیں تو سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا۔ ربی کا موسم یہ بتا رہا ہے، باغ بہار، مکے کا حال کیا تھا؟ مکے کا حال یہ تھا ظلم شباب پر تھا۔ سامنے کس کو رکھا گیا؟ ایک غلام کو سامنے کھڑا کر دیا گیا اور غلام کی آنکھ پر تیر کا نشان لیا گیا۔ یوں تیر کا نشان لیا، بس وہ تیر گیا غلام کی آنکھ کی پتلی میں گھسا، غلام چیختا اور چلاتا رہ گیا۔ اس غلام کے اس درد و کرب کو سننے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ ظلم کا حال کیا تھا؟ دوسرے تیر کا نشان لیا، غلام کے دوسری آنکھ کی پتلی پر لگایا گیا اور غلام کو باندھ دیا گیا اور وہ تیر گیا اور اس کی آنکھ کی پتلی میں گھس گیا اور غلام چیختا اور چلاتا رہا، کوئی اس کو سننے والا نہیں تھا۔ عجیب ظلم تھا، بچے کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں نا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں محبوبم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی چھوٹی بچی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کیا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اسلام لے آئے، اسلام کے بعد سب چیز مٹ جایا کرتی ہے، آپ نے تو اس زمانے کے اندر بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ کہا کہ اب بھی میرے کان میں میری بیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کہ بچپن میں چھوٹی بچی تھی آپ نے زندہ درگور کر دیا؟ کہا نہیں نا، بچی اس وقت پر پہنچ چکی تھی کہ جس
وقت کے اندر اس کی جو زبان چلتی تھی، وہ زبان جو میٹھی زبان تھی نا، جو لفظ نکالتی تھی، وہ لفظ آج بھی میرے کان میں گونج رہی۔ تجارت میں جانے والا تھا، میری ماں، میری بیوی، میری اہلیہ حمل سے تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بچی ہوگا نا زندہ درگور کر دینا، اور اگر بچہ ہو تو اس کی بہترین پرورش کرنا۔ تجارت کے بعد میں آیا، میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، کون سا مہمان آیا؟ تب کہا کہ بچی آئی تھی، میں نے زندہ درگور کر دیا۔ وقت گزرنے لگا، سال گزرنے لگا، کچھ سال کے بعد اچانک ایک بچی گھر میں داخل ہوئی۔ اتنی پیاری بچی تھی، کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا، اس کی زبان کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ کیا گفتگو کرتی تھی، کھیلتی کودتی۔ میں نے پوچھا کہ کون بچی ہے، اتنی پیاری بچی ہے، کس نے اس بچی کو جنم دیا ہے؟ اتنی خوبصورت بچی، اتنی پیاری بچی کہ دل لبھ رہا ہے، دل اس کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بچی ہے کون؟ اس کی تربیت کرنے والا کون؟ تربیت کرنے والا بہترین اس کی تربیت کی ہے۔ کہا کہ یہ بچی کسی اڑوس پڑوس کی بچی ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ دن بدن گھر رہنے لگی، اس کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے بولنے کا انداز، اس کے کھیلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ دل لبھنے لگا، دل میں محبت ہو گئی۔ عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر کے دل میں بچی کی محبت جاگزی ہو چکی ہے، بچی کے لیے تڑپتا تھا، گھر میں آتا تھا پہلے پوچھتا تھا کہ بچی کہاں ہے، بچی کو دیکھ کر پہلے خوش ہو جایا کرتا تھا، پھر کھاتا تھا، کھانا پہلے نہیں، پہلے بچی کو دیکھتا تھا۔ جب یہ انداز دیکھا، یہ تڑپنا دیکھا، یہ مچلنا دیکھا، یہ اس کی محبت دیکھی، یہ اس کی طرف فدائیت دیکھی، عورت سمجھ گئی کہ اب تو بہت محبت کرنے لگا ہے، اب یہ اس کے ساتھ غلط تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، ہماری بچی ہے۔ جب یہ سنا درندگی اچھا گئی، وہ جو مزاج تھا نا، وہ جو مزاج تھا غالب آ چکا، وحشیت دل میں آ چکی، کفر پھر دوبارہ دل پر چھا گیا۔ یہ عاجز کہتا ہے کہ ضمیر کے اوپر ان کے دل پر وحشیت نہیں چھائی تھی، ان کے دماغ پر وحشیت چھا گئی تھی۔ ضمیر تو زندہ تھا نا، اگر ضمیر زندہ نہ ہوتا تو اسلام کیوں قبول کرتے؟ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے نا۔ کیسا ضمیر زندہ ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، سناتا ہوں کہ ضمیر کیسا زندہ ہے۔ ضمیر اس طرح زندہ ہے کہ بچی کو لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بیوی کسی کام میں لگی، چپ کے کہا کہ چلو میں تمہیں گھومنے لے جاتا ہوں، بچی کو گھر سے نکالا، کدال ہاتھ میں لیا، رسی ہاتھ میں لی اور لے کر نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اور بچی کو کہا کہ یہاں بیٹھ جائے درخت کے نیچے، بچی کو درخت کے نیچے بٹھایا اور خود کھودنے لگے۔ کھودتے جا رہے تھے، پسینے میں شرابور، گڑا کھود رہے تھے۔ بچی نے دیکھا کہ باپ پسینے میں شرابور ہیں، بچی آگے بڑھتی ہے، اپنی روپٹے کو لیتی ہے اور باپ کے پسینے کو پوچھنے لگتی ہے، ہاتھ دھلانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے، ابا اتنی مشقت کیوں برداشت کر رہے ہو، اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہو؟ کہا بیٹی آپ آرام سے بیٹھو، میں بھی گڑا کھودتا ہوں۔ بچی پھر قریب آ کر پوچھنے لگی، ابو جان اتنا کیوں تھکتے ہو، کیا ہو گیا، گڑا کیوں کھود رہے ہو؟ باپ نے کہا کہ بیٹی تو بڑی ہوگی، کسی سے نکاح کر کے جائے گی، کسی کے گھر میں جائے گی، ہمارے یہاں پر اسے برداشت نہیں کیا جاتا۔ بچی نے آگے بڑھ کر کہا، ابو اگر آپ چاہے تو میں نکاح نہیں کروں گی، آپ کی خدمت کر کے زندگی گزار دوں گی۔ باپ گڑا کھود کے تیار تھا، بیٹی کو زور سے دھکا مارا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ سے کہا کہ ذرا بتائیے نہ صحیح آگے کیا ہوا۔
وہ صحابی کہتے ہیں میں محبوب کی آنکھ کو دیکھ رہا تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے پر آنسو ٹپک رہے تھے، میرا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہا تھا۔ جیسے ہی بچی کو دھکا دیا اور مٹی ڈالنا شروع کیا، بچی چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ ابو مجھے جینے کا ایک موقع دے دے، جینے کا ایک موقع دے دے، میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو رسوا نہیں کروں گی، آپ کی خدمت کر کے زندگی گزار دوں گی۔ باپ کہتا ہے کہ درندگیت میرے پر چھائی تھی، میرے دماغ پر درندگیت چھائی تھی، میرا دماغ وحشیانہ ہو چکا تھا، لیکن اندر ضمیر پکار پکار کر کے رہا تھا کہ تیری بیٹی تجھے پکار رہی، ایک موقع دے دے۔ لیکن دماغ نے دستک دی، دماغ نے اعلان کیا کہ اس بیٹی کو نہ چھوڑیے گا، مکے والے تجھے کیا کہیں گے۔ ضمیر اندر سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ایک موقع اسے دے دے، لیکن دماغ پکار پکار کر کہہ رہا تھا اسے موقع نہ دیجیے گا۔ کہا کہ دھکا دینا تھا، مٹی ڈال رہا تھا، بچی پکار رہی تھی، بچی کی شور تھی، اور جنگل میں اگر آواز آ رہی تھی اسی بچی کی آواز آ رہی تھی، وہ پیاری پیاری زبان سے کہہ رہی تھی پکار پکار کر ابا ایک موقع جینے کا دے دے، میں خدمت کر کے زندگی گزار دوں گی۔ کہتے ہیں کہ مٹی پر مٹی ڈالا، جب آخری مٹی ڈالی اس کی زبان کھلی تو ایک ہی لفظ، ابا جی ایک موقع، ابا ایک موقع۔ یہ درندگی اچھائی تھی مکہ المکرمہ کے اندر، غلام کو سامنے کھڑا رکھا گیا، غلام کی آنکھوں کی پتلی پر تیر کا نشان لیا جاتا تھا، غلام بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ حال یہ تھا، اور کیا حال تھا، عورتوں کے ساتھ سب مل کر شباشی کرتے تھے، اور وہ عورت جب بچی جنتی تھی، بچہ جنتا تھا، اور وہ بچے کی جس کی طرف نسبت کی جاتی تھی وہ بچہ اس کا ہو جایا کرتا تھا۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ آزادی عورتوں کو ہم دے رہے ہیں، کیا آزادی وہ دے رہے ہیں؟ آزادی تو کون دینے والا ہے؟ آزادی دینا کس نے سکھایا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، مکے کا حال ظلم، قتال عام، شراب نوشی عام، جھگڑے عام۔ ابن خلدون نے عجیب بات نقل کی ہے، میں یہ جو بھی کتاب لکھ رہا تھا مولانا یوسف صاحب، ایک کتاب ہے اسلام میں انفرادی و اجتماعی دینداری کا جامع تصور، یہ آج ایک کتاب لکھ رہا تھا، اس پہ لکھتے لکھتے ابن خلدون کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ابن خلدون نے عجیب بات لکھی، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ کا حال یہ تھا کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سنیے، دل کے کانوں سنیے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا مزاج بنا دیا، یہ تو آپس میں لڑ جھگڑ کر مرنے والی قوم تھی، شراب پینے والی قوم تھی، مدہوش قوم تھی، یہ شباشی کرنے والی قوم تھی، زنا کرنے والی قوم تھی، یہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کی عزت کو اتارنے والی قوم تھی۔ ایسی قوم کے اندر آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور کیسی ان کی تربیت کی، ایسی تربیت ابن خلدون نقل کرتے ہیں کہ ایسی تربیت کی کہ وہ راتوں کے بادشاہ ہوئے، کہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے اور دن میں حکومت کرتے تھے، رات میں روتے تھے۔ عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، زارو قطار اتنا روتے تھے، کہتے تھے کہ غش کھا کے گر جایا کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایک کتا بھی مر جائے تو عمر سو نہیں سکتا ہے، حال یہ تھا۔ کہاں سے لے جا کر کہاں کھڑا کر دیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سکھایا تھا؟ ان قوموں کی کیسی تربیت۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کی کیا خدمت کرے، ان لوگوں پر کیا کام کرے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم تو پھر بھی اچھی ہے،
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ مبعوث ہوئے تھے کہ جہاں تو لڑ مڑ کر مرنے والی قوم تھی، اور وہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. اور کیسے؟ جنگلوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے نا، نہیں ہے کوئی معبود ہے تو صرف اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے دھننے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ آواز لگائی اور کہا کہ کہہ دے لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. آج کا مسلمان کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ایک ایک شک پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آج مسلمان لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں ہے، زبان سے تو کہہ رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن آج کے مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر بھی یقین نہیں. اذان ہوتی ہے مسلمان خاموش نظر نہیں آتا ہے. آج کے مسلمان کا حال کیا؟ یا اذان ہو رہی، پہلے کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ اذان ہوتی تھی عدالت بند ہو جایا کرتی تھی، اذان ہوتی تھی وکلا اپنے کام کو روک دیا کرتے تھے، عدالت چلتی تھی، عدالت رکتی تھی. کیوں رکتی تھی؟ کہ اذان ہو رہا ہے. اذان ہوتی ہو تو وہاں پر بادشاہت کے دربار بند ہو جایا کرتے تھے. آج اذان ہوتی ہے تو دکان بند نہیں ہوتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے تو انسان کی زبان چپ نہیں ہوتی ہے. آج اذان ہوتی ہے، آج کے مسلمان کا حال کیا ہے؟ یہاں اذان ہو رہی، ہاتھ نہیں رکتا ہے، زبان نہیں رکتی ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ آج ہماری زبان، آج ہمارے اذانوں پر پابندی لگ رہی. ارے مسلمان تو اپنی زبان پر خود پابندی لگانا. اذان ہوتی ہے تیری زبان کہاں رکتی ہے؟ اذان ہوتی ہے تیری دکان کہاں بند ہوتی ہے؟ پہلے کی عورتیں وہ ہوا کرتی تھی کہ اذان ہوتی تھی ان کے دوپٹے سر پر آ جایا کرتے تھے. پہلے کا مسلمان وہ ہوا کرتا تھا، اذان ہوا کرتی تھی، بولنے والے کو کہتا تھا کہ دیکھو اذان ہو رہی، بولنا بند کر دو. آج کا مسلمان اذان ہوتی ہے لیکن موبائل کے اندر گیم کھیلنے میں لگا ہے یا عیاشی میں لگا ہے. کہتا ہے کامیاب. آج کا مسلمان اذان ہوتی ہے، حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ پہلے عدالت بند ہو جایا کرتی تھی، آج عدالت کہاں؟ آج کا مسلمان اپنی زبان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اذان ہو تو ہمارا حال، پہلے کے اللہ والوں کا حال بھی کیا ہوا کرتا تھا؟ اذان ہوتی تھی ہاتھ رک جایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے لقمہ روک دیا کرتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ اذان ہوگی تو ہم انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گے، انشاءاللہ اذان ہوگی تو کام روک دیا کریں گے انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ، محمدی بننے کی نیت کرو. آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، انسانیت کو انسانیت کی طرح چلنا سکھایا ہے، ظلم کو ختم کیا، عورتوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، مردوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، عورتوں کو آزادی دی، مردوں کو آزادی دی، نوکروں کو آزادی دی، میرے محمد نے آزادی دی. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محمدی بنیں گے انشاءاللہ. مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں، ہمارے آزادی چھینی جا رہی. آزادی نہیں چھینی جا رہی، خود مسلمان اپنی آزادی کو چھین رہا ہے. مسلمان کا حال یہ تھا کہ سینہ تان کر مسلمان چلتا تھا، آج سینہ جھکا کر مسلمان چل رہا ہے. سر اٹھا کر مسلمان چلتا تھا، آج سر جھکا کے مسلمان چل رہا ہے. اس لیے کہ محمدی نہیں بنا. محمدی ہوتا تو سر اٹھا کر جینا سیکھتا ہے، محمدی ہوتا تو سر کو تان کر چلتا، محمدی ہوتا سینہ تان کر جینا سیکھتا. لوگوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوتا، حکومتوں کے سامنے کھڑا ہوتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا تو کون ہوتا؟ یہی محمدی ہوتا. وہ صحابے تھا نا، وہ صحابی گئے تھے
بادشاہ کے دربار میں گئے اور ان کے تخت پر اپنے خچر کو باندھا، اپنے گھوڑے کو باندھا اور کہا کہ کیا کہتا ہے ذرا بتا، میں محمد کا غلام تیرے پاس کھڑا۔ محمد کی غلامی ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد، سمیہ رضی اللہ تعالی، ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے سمیہ کا واقعہ سننے کے بعد، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے خباب کے واقعے کو سننے کے بعد۔ سمیہ لٹک گئی تھی، بتلا گئی تھی، مسلمانوں کو پیغام دے کر چلی گئی، میں لٹک گئی۔ اور سمیہ کا حال کیا تھا؟ سمیہ کے دونوں ہاتھ کو باندھ دیا گیا، دونوں پیر کو باندھ دیا گیا، سمیہ کو لٹکا دیا گیا، اور سمیہ ایک نازک کلی تھی، زیرہ باندھ دیا گیا، اور تپتی دھوپ کے اندر سمیہ کو لٹکا دیا گیا۔ اتنا سخت دھوپ، سمیہ اندر سے جھلس رہی تھی، سمیہ اندر سے جھلس رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سمیہ کے۔ کفار مکہ سامنے کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے اور یوں سمیہ کو دیکھ رہے تھے، اور سمیہ یوں کفار مکہ کو دیکھ کر، اور وہ کفار مکہ کہہ رہے تھے سمیہ ایک مرتبہ کہہ دے، اپنے معبود کو چھوڑ دے، اپنے جس کو تو نے اپنا معبود مانا ہے، رب کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چھوڑ دے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سمیہ نے کہا تھا اس دل میں جو اتر چکا ہے یہ دل کبھی دوسری طرف جانے والا نہیں۔ آج کا مسلمان اتحاد کے نام پر رفائی کام کرتے ہیں، آج کا مسلمان رفائی کے میدان میں اترتا ہے، رفائی کام کے میدان میں، اور رفائی کام کے میدان میں اتر کے غیروں کی عبادت میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ کون سا دور ہے؟ ہندوؤں کا کون سا تہوار ہے؟ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، کون سا تہوار چل رہا ہے ہندوؤں کا؟ نہیں معلوم ہے؟ ماشاءاللہ، ایسے ماشاءاللہ نادانوں کے علاقے میں آیا ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا زور سے بولو کہ کس کا چل رہا ہے تہوار؟ گنپتی کا تہوار چل رہا ہے نا؟ اور ماشاءاللہ آپ دیکھو، کل سے ویڈیو پر آئیں گے کہ مسلمان، دیکھو یہ مسلمان ہے کہ جو ان کے تہوار میں، دیکھو ہمارے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں، کھانا چڑھا رہے ہیں، چیزیں چڑھا رہے ہیں۔ یہ اتحاد نہیں ہے، اسے اتحاد نہیں کہتے ہیں۔ اتحاد کا نام دے کر ہم ان کے عبادت میں شریک ہو رہے ہیں، اتحاد اسے نہیں کہتے ہیں۔ اتحاد تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو ان کے بیمار میں ہم شریک ہوں گے۔ اتحاد تو اسے کہتے ہیں اگر وہ معذور ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اتحاد تو اسے کہتے ہیں اگر وہ ہاسپٹل میں ہوتا تو ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ عورت روزانہ کچرا ڈال رہی ہے، بیمار ہوتی ہے تو میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جا چکے ہیں۔ اتحاد اسے کہتے ہیں، اتحاد اسے نہیں کہتے کہ ان کے عبادت میں شریک ہو۔ آج کا مسلمان عبادت میں شریک ہو کر کہتا ہے کہ اتحاد کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ اتحاد نہیں، علل اعلان اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ مسلمان اتحاد کے نام پر شرکت کر رہا ہے، مسلمان اتحاد کے نام پر ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ سمیہ کو لٹکا دیا گیا، باندھ دیا گیا، سخت تپتی دھوپ ہے، سمیہ اندر سے جھلس رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سمیہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا، کفار مکہ ٹھٹا بازاری کر رہے تھے۔ اچانک وہاں سے کون گزرا معلوم ہے؟ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو ہنا دل چاکنے لگے، جو اوپر دیکھے تو قرآن مچل پڑے، جو غصے میں آئے تو جہنم ابل پڑے، جو گھر سے نکلے تو پتھر بھی اٹھے انہیں سلام پیش کریں، جو کسی جگہ آرام کرے درخت خود چل کر آئے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے وہاں سے چلا جائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر ہوا
حال کیا تھا معلوم ہے مسلمانوں؟ آج آپ کہتے ہیں کہ سیرت کا پروگرام ہے، سیرت کا پروگرام رکھ رہے ہیں. سیرت کا پروگرام رکھ دینا بہت آسان ہے، لیکن سیرت پر زندگی گزارنا یہ اصل کامیابی کی علامت ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں. سمیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. سمیہ اوپر سے لٹکی ہے، دیکھ رہی. کس کو دیکھ رہی؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں میں اشاروں میں گفتگو ہو رہی ہے، محبت میں گفتگو ہو رہی ہے. سمیہ بوڑھی تھی، بوڑھی عورت آنکھوں میں گفتگو کر رہی ہے. محمد کو کہہ رہی اللہ کے رسول کچھ کریے نا، تکلیف سہ نہیں پا رہی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں کہہ رہے ہیں سمیہ صبر کر جا، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. آج کے مسلمانوں کو ذرا کہہ دیں کہ صبر کر جاؤ اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے. یہ ملا لب تو یہی بات کہتے رہیں گے کہ صبر کر جاؤ جنت ہے. ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہوتا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ صبر کر جاؤ جنت ہے. یا محمد کہہ رہے ہیں کہ صبر کر جا اس کے بعد جنت ہے. آج کا مسلمان کہتے ہیں کہ صبر کر جاؤ اس کے بعد جنت ہے. حالات ہم کو جھیلنا پڑتا ہے، مصیبت ہم کو جھیلنا پڑتی ہے، تکلیف ہم کو جھیلنا پڑتی ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے علماء ہمارے اکابر یہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیدا ہوتے. میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ہم نبی کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ورنہ سب سے بڑے منافق تو ہم ہی ہوتے ہیں. ہم اگر نبی کے دور میں پیدا ہوتے تو نبی کو چھوڑنے والی قوم ہوتی تو ہم ہی قوم ہوتی، نبی کو ستانے والی قوم ہوتی تو ہم ہی ہوتے، نبی کو چھوڑنے والی قوم ہوتی تو ہم ہی ہوتے، نبی کو پیچھا چھوڑنے والی قوم ہوتی تو ہمیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے تو نبی کو ہم ہی ستاتے، نبی کو ہم ہی تکلیف دیتے. آج کا حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ سمیہ لٹکی ہوئی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں کہہ رہے ہیں کہ سمیہ صبر کر جانا اس کے بعد جنت ہے. مسلمانوں سنو، دل ہو تو تڑپیے، دل ہو تو مچلیے. کیا کہا سمیہ نے؟ سمیہ نے کہا میرے محمد نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میں صبر کر جاؤں گی. جب یہ کہا اچانک کا ایک تیر کا وار آیا اور کہتے ہیں کہ بیچ میں سے سمیہ کو چیر دیا گیا. سمیہ نے بتا کر چلی گئی، آج کے مسلمان کو پیغام دے کر چلی گئی میں نازک کلی تھی، میں بری تھی، میں ان کے سامنے ڈٹی رہی، میں ان کو کہہ کر چلی گئی میں محمد کے غلام ہوں، محمد کی غلامی میں اپنی جان دے دوں گی. لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اس بری کو نہیں دیکھتا، اس عورت کو نہیں دیکھتا، اور وہ عورت کہہ کر چلی گئی مسلمانوں تمہارے لیے میں پیغام ہوں، تمہارے لیے میں ایک درد ہوں، میں تمہارے لیے ایک تڑپ ہوں، میں تمہیں پیغام دے کر جا رہی ہوں کہ محمد کے لیے میں نے اپنی جان کو کھپا دیا ہے. کہاں ہے آج کا مسلمان؟ ایک مسواک رکھنے کے لیے مسلمان اسے شرم آتی ہے کہ میں مسواک کروں گا کہنے والے کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھوں گا مجھے کہنے والے کیا کہیں گے، میں ٹوپی پہنوں گا مجھے کہنے والے کیا کہیں گے. مسلمان آج شرماتا ہے. جس مسلمان کو سر اٹھا کر جینا میرے محمد نے سکھایا تھا، آج مسلمان سر جھکا کر جینا سیکھ رہا ہے. ایک ساتھ کہو مسلمانوں کہ ہمیں ہمارے محمد نے سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا کہ نہیں جینا سکھایا تھا؟ بولو زور سے بولو، جینا سکھایا تھا کہ نہیں جینا سکھایا تھا؟ لیکن کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو کہ ہم سر جھکا کر جینا سیکھ رہے ہیں. کہاں ہے آج کا مسلمان؟ کہاں ہے وہ تڑپ مسلمانوں کے اندر کہ جس سر اٹھا کر مسلمانوں کو خباب کے سر پر روڈ مار دیا گیا تھا، لیکن خباب نے کہہ دیا تھا کہ میرے سر پر روڈ مار دیا جائے. حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، حمزہ بھی کہہ کر چلے گئے میں محمد کا غلام ہوں، محمد پر اپنی غلامی کو نچھاور کرتا ہوں، شہید ہو جاؤں، مر جاؤں، کٹ جاؤں، مجھے کسی طرح بھی مار دیا جائے میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں. مسلمان جب کمزور ہو جاتا ہے، مسلمان سنیے بہت قیمتی بات نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ ذرا زور سے بولے توجہ ہے؟ لے جاؤں آپ کو نقطے کی طرف لے جاؤں. جب مسلمان سر جھکا کر، مسلمان جب اپنے مزاج کو چھوڑ دیتا ہے، مسلمان
جب اپنے عشق کو چھوڑ دیتا ہے، محمد کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو فتنے ان کے درمیان پنپنا شروع کر دیتے ہیں۔ فتنے ابھر آتے ہیں اسے دور کے اندر جہاں مسلمان، آج کے مسلمان کا حال یہ، مجھے تعجب ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک بات یاد آ گئی، میں بتلاتا چلوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آج کل ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے کہ نہیں بھیجتے ہیں؟ تعلیم تو دینا چاہیے نا بھائی، تعلیم دینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، لیکن آج کا بڑا دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، شرم آتی ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اور عبداللہ ابن عمر بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، باپ بھی حاضر، بیٹا بھی حاضر، باپ کو شرم نہیں ہے، بیٹے کو بھی شرم نہیں، باپ بھی سوچ رہا ہے مجھے بھی دین سیکھنا ہے، بیٹا بھی سوچ رہا ہے مجھے بھی دین سیکھنا ہے۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ بیٹے کو تو مدرسے میں لے جا سکتا ہے، لیکن خود تو دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، عقیدے کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کیا کہتا ہے، میں اتنا بڑا ہو کر میں عقیدہ سیکھنے جاؤں گا، میں دین سیکھنے جاؤں گا۔ یاد رکھنا، تو دین سیکھنے نہیں آئے گا تو فتنہ شکیل تیرے گھر میں داخل ہوگا۔ جب تو گھر میں تو اس علماء کے پاس نہیں جا سکتا ہے تو کوئی ایسا غیر آئے گا جو تیرے دین کو چھین کر چلا جائے گا، تیرے اسلام کو چھین کر چلا جائے گا، تیرے اندر سے دین کی حقانیت کو لے کر چلا جائے گا، تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تیرا محمد تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یاد رکھنا، تجھے شرم آتی ہے محمد کو لینے کے لیے، تجھے شرم آتی ہے عقیدے کو سیکھنے کے لیے، تجھے شرم آتی ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو یاد رکھنا ظالم آئے گا، ظلم کر کے تیرے پاس سے چلا جائے گا، تجھے پتہ تک نہیں چلے گا کہ تیرا محمد تجھے چوری کر کے تیرے پاس سے چلا گیا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دین محمد کو سیکھیں گے، انشاءاللہ ہم عقیدے کو سیکھیں گے، انشاءاللہ۔ بچے جس طرح سیکھتے ہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی دین کو سیکھیں نا، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی حقانیت کو سمجھیں۔ ہمارے حضرت والا تو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کو ان کے معنی و مفاہیم کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ آج کا مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں، عقیدے کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، آج کا مسلمان زندگی کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کے مسلمان زندگی کو بہترین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مسلمان کا حال یہ ہے، سود کے اوپر رقم لیتا، بیاج پر رقم لے رہا، اس لیے عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے، ایک عاجز کا سفر ہوا تھا کرناٹکا کے اندر، سود کے اوپر بیان کیا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی زبان سے کیا گفتگو نکالی کہ ایک شخص آیا اور زاروں قطار رونے لگا، سر رکھ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے سود پر اپنے پورے مکان کو کھڑا کیا ہے، حضرت آج آپ کہہ دیں انشاءاللہ پورے مکان کو آج ہی ڈھا دیتا ہوں جا کر۔ اور یہ عاجز اس بیان کے بعد دوسری جگہ بیان تھا، وہ شخص وہاں بھی موجود تھا، وہاں کھل کر اس عاجز نے کہا کہ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ بیٹھے اور وہ کھل کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں میں اس گھر کو گرا دیتا ہوں جا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج کا حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ سود پر رقم لے رہے ہیں، سود پر۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہا قرآن نے کہ اگر سود پر کوئی رقم لیتا ہے وہ اللہ سے براہ راست جنگ کر رہا ہے، وہ جنگ کے لیے اللہ کے ساتھ تیار ہے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حال کیا ہے کہ کھانا کئی دن گزر گئے، کھانا پیٹ میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ پیٹ پر پتھر ہیں، اچانک روٹی کا ٹکڑا آیا اور فاطمہ کے پاس روٹی کا ٹکڑا آیا، فاطمہ یوں روٹی کو منہ کی طرف لے جا رہی ہے، کھانے کے لیے تیار تھی، اچانک کچھ یاد آ جاتا ہے، جیسے کچھ یاد آتا ہے فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے دوپٹے کے اندر یا اپنے باہو کے اندر اس روٹی کو باندھتی ہے، اور باندھنے کے بعد اس روٹی کو ٹکڑے کو لے کر آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ فاطمہ سے محبت تھی، محمد نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ فاطمہ نے کہا محبوبم کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، روٹی کا ٹکڑا آیا تھا، جیسے ہی روٹی میں نے اٹھایا اپنے منہ کی طرف لے گئی، ابا جان میں کیا بتاؤں، جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا منہ کی طرف لے گئی مجھے اچانک خیال آیا کہ میں تو ابھی روٹی
کھا رہی ہوں، میرا آقا نامدار میرے والد محترم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں کئی دن گزر گئے ہوں گے، کھانا نہیں گیا ہوگا۔ باپ کے حضور آ گئی، روٹی کا ٹکڑا تھا، باپ کے حوالے کیا، ابو ہو سکتا ہے کئی دن گزر گئے آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا۔ ابا حضور نے روٹی لیا، جیسے ہی منہ کی طرف لے گئے اور کیا کہا، بیٹی میں تجھے کیا بتاؤں، کئی دن گزر گئے، تیرے باپ کی جان اللہ کی قربان، کیا تجھے بتاؤں کہ میرے پیٹ میں کئی دن گزر گئے، میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، ابھی تک کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، فاطمہ ان کی بیٹی کا حال کیا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے سود پر رقم لینا مسلمانوں، آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے، علماء تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں گھر کا حال میرا خراب ہے میں جانتا ہوں۔ یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ سر کے نیچے پتھر رکھ کر تو سو جائیں گے، لیکن ہمیں تکیے کی ضرورت، اگر تکیہ ملتا ہو لیکن سود کی رقم پر ملتا ہو، ایسے تکیے کو کبھی استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پتھر رکھ کر تو جینا سیکھیں گے محمدی بن کر، لیکن انشاءاللہ زندگی گزار کر چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی ایسے بنائیں، محمدی بنائیں، حالات آئیں گے، دنیا میں حالات ہوں گے انشاءاللہ، جنت ہمارے لیے کھلی ہے انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے آج ایک ساتھ دعا کر دے کہ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں جنتی میں لکھ دے، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا نا، اس وقت آپ نے بات سنی تھی نا، آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا تھا نا، آپ آج آئے ہو، چلو میرا ہاتھ پکڑو، میں تم سب کو ایک ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ مزہ آ جائے گی نا، مزہ آ جائے گی۔ یہ عزیز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے اتنا گناہ ہو گئے اور کل قیامت کے دن اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اگر ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا نا تو جہنم کے اندر اگر میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر دیکھ لیا اور کہا اے امتی، میں تیرے لیے دنیا میں بہت روتا تھا، بہت روتا تھا، میں امتی امتی کر کے چلا گیا اور تو جہنم میں گرا ہوا ہے، تو جہنم میں گرا ہوا، تیرے لیے میں بہت روتا تھا۔ اور یہ عاجز ایک لفظ اور کہا کرتا ہے اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا نا تو کافر بھی وہاں جہنم میں ہوں گے، کفار بھی جہنم میں ہوں گے۔ وہ کفار تو کہیں گے آگے آ کر کیا کہیں گے معلوم ہے، ہم تو بت پوجا کرتے تھے اس لیے جہنم میں ڈالا گیا، ہم تو مورتی کی پوجا کرتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم تو معبودان باطلہ کی پوجا کیا کرتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تم تو محمد کے نام لیوا ہو پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ ہم وہاں جہنم میں گر کے بھی نبی کو بدنام کر دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج نیت کرو انشاءاللہ سچے پکے دل سے کہ اللہ آج ہم اپنے زندگی کو انشاءاللہ پیاری زندگی انشاءاللہ بنائیں گے، نیک زندگی بنائیں گے، سیرت النبی پر اپنی زندگی کو انشاءاللہ گزار دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سیرت کو صرف ربیع الاول کا مہینے میں نہیں، پوری زندگی کو ایسی زندگی بنا دیں گے کہ ہماری زندگی سیرت و سنت پر انشاءاللہ چلے گی، اور ایسی زندگی ہوگی کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے تو بولنے والا بولے کہ وہ جا رہا ہے جو نبی کا غلام ہے، پوچھ کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے، بولنے والا کہے کہ وہ جا رہا ہے جو نبی کا عاشق و دیوانہ مستانہ ہے، کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے، بولنے والا کہے کہ وہ جا رہا ہے جو نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے والا جا رہا ہے، نبی کا پیارا جا رہا ہے، نبی کی محبت کا دم بننے جا والا جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کے عشق میں، نبی کے عشق و مستی میں اپنی زندگی کو بٹا کر جا رہا ہے۔ ایسی زندگی اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ یاد رکھو کسی کا کچھ پتا نہیں کہ کون کب چلا جائے، کسی کا کچھ علم نہیں کہ کون کب چلا جائے۔ یا عزیز اچھی طرح، یا ایک مرتبہ سو رہا تھا، سوتے ہوئے اچانک میری ماں اچھی طرح گھر سے گئی، نکلی اور علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف گئی، اور میں سویا ہوا تھا، اچانک میری اہلیہ آئی اور اہلیہ نے آ کر کیا کہا کہ امی بیمار ہے۔ میں نے جیسے ہی فون لگایا پوچھا کہ کیا ہوا تو پتا چلا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ پتا نہیں کہ کون کب چلا جائے۔ اچانک فون اٹھائے
خبر آ جاتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اچانک ہم فون دیکھیں پتا چلتا ہے کہ کون چلا گیا، کسی کا کچھ پتا نہیں، جانے والا کب چلا جاتا ہے، کبھی باپ جا رہا ہے تو کبھی بیٹا جا رہا ہے، کبھی بہن جا رہی، بہن کہہ رہی، بہن جا رہی ہے، بھائی کہہ رہا ہے کہ بہن تیرے بغیر تو میں زندگی کیسے گزاروں گا، اور کبھی بھائی جا رہا ہے تو بہن کہتی ہے کہ بھیا تیرے بغیر زندگی کیسے گزاروں گی، جب تو دروازہ کھٹکھٹاتا تھا میں دروازہ کھولا کرتی تھی، اب دروازہ کوئی کھٹکھٹائے گا بھائی نظر نہیں آئے گا، دروازہ کھلے گا تو کوئی اور نظر آئے گا بھائی نظر نہیں آئے گا۔ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کون کب چلا جائے، زندگی کا کب خاتمہ ہو جائے۔ مسلمانوں نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار کر اپنی زندگی کو بنا کر انشاءاللہ جائیں گے۔ انشاءاللہ پیاری زندگی بناؤ، نیک زندگی بناؤ، اچھی زندگی بناؤ، عشق رسول میں اپنی زندگی گزارو، نیت کرو کہ انشاءاللہ پیاری زندگی بنائیں گے، انشاءاللہ اچھی زندگی بنائیں گے، اور زندگی کو ایسی بنائیں گے کہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے رہنما ہوں گے، لوگوں کے لیے ہم لوگ ایک آئیڈیل بن کر انشاءاللہ جائیں گے۔ پوچھنے والے کہنے والے کہے تو یہ کہیں کہ اگر نبی کے عاشق کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لیں۔ یہ بات جب بھی آتی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ ایک یہودی عورت حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آئی۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہت پیاری بات یاد آئی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کیا کہا معلوم ہے؟ اس عورت نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے اسلام کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے۔ حضرت نے کہا کہ پوچھئے نا۔ اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا، حضرت نے قیامت کے بارے میں جواب دیا۔ اس نے موت کے بارے میں پوچھا، حضرت نے موت کے بارے میں جواب دیا۔ اس نے آخرت کے بارے میں سوال پوچھا، حضرت نے آخرت کے بارے میں بالتفصیل جواب دیا۔ حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اب دیکھا۔ حضرت نے سوچا کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی۔ اس نے کہا حضرت آپ کے پاس قرآن ہے؟ یہ بات پورے قرآن میں موجود ہے؟ آپ جو بتلا رہے ہیں کہ یہ اسلام پورے کے پورا قرآن میں موجود ہے؟ حضرت نے کہا جی اسلام پورے کا پورا قرآن میں موجود ہے۔ تو کہا کہ مجھے قرآن دیجئے۔ حضرت نے سوچا کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی۔ حضرت نے چھوٹا قرآن جو سفر میں لے کے چلتے تھے وہ قرآن ان کو پکڑا دیا اور کہا کہ لو قرآن لیجئے۔ وہ حضرت کے پاس سے قرآن لیا۔ اس عورت نے یہ قرآن پکڑا اور کہا کہ حضرت پورے کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ تو کہا جی پورے کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے۔ حضرت خوش تھے کہ ابھی اسلام قبول کرے گی، کہے گی مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھائیے۔ لیکن وہ عورت نے پھر پوچھا کہ پورے کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ اے آمولی کے مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، دل کو کھول کر سنیے، دل کے کانوں سنیے۔ وہ عورت پھر پوچھتی ہے کہ پورے کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت نے کہا کہ پورے کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے۔ تو اس عورت نے قرآن کو آگے بڑھایا اور حضرت والا سے کہا، حضرت کہتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی۔ وہ عورت یہ کہتی ہے، قرآن کو حضرت کو تھما کر کہتی ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے، تو تمہارے مسلمانوں کے پاس جا کر اس قرآن کو دو جو مسلمان خود اس قرآن کے مطابق چلتا نہیں ہے۔ قرآن مجھے پیش کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن یہ یہودی عورت بھی ہوگی، اور یہودی عورت جا کر کہے گی اللہ سے کہ اللہ میں تو اسلام پر آنا چاہتی تھی، لیکن مسلمانوں کو دیکھا وہ بہنوں کا حق کھا رہے تھے، ہم اسلام قبول کریں گے۔ مسلمانوں کو دیکھا وہ عورتوں کی عزت کو تار تار کر رہے تھے، ہم اسلام قبول کریں گے۔ مسلمانوں کو دیکھا اسلام میں رہنے کے باوجود سر جھکا کر جینا سیکھ رہے تھے، ہم اسلام قبول کریں گے۔ مسلمانوں کو دیکھا سود پر رقم لے رہے تھے، ہم اسلام کی طرف آئیں گے۔ مسلمانوں کو دیکھا اڑوس پڑوس والوں کو پریشان کر رہے تھے، ہم اسلام پر آئیں گے۔ مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کے گھر کے آگے خود پھوڑ پن تھا، ہم اسلام کے اوپر آئیں گے۔ مسلمانوں کو دیکھا اس کے گھر کے آزو بازو تو گندگی پھیلی ہوئی تھی، ہم اسلام پر آئیں گے۔ کیا ہم اس طرح اسلام پر آئیں گے؟ مسلمان خود نیچ زندگی گزار رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے اسلام پر آنے کی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر یہ یہودی عورت بھی شکایت کرے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ نیت کرو کہ ہم آئیڈیل بنیں گے، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، مسلمانوں کی زندگی سے اسلام پھیلا ہے۔ کل قیامت کے دن میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے آمبولی والو، نبی علیہ السلام کا سر نیچے کی طرف نہیں جھکنا چاہیے۔ نیت کرو کہ نبی کے سر کو اٹھا کر ہم انشاءاللہ قیامت کے دن دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ کا امتی آیا ہے۔ آپ سر اٹھائیے، آپ کا امتی
روٹی چھین کر ایسی زندگی گزار کر آیا ہے, اپنی زندگی کو ایسا بنا کر آیا ہے, سر تو اٹھائیے نا, دیکھیے نا آپ کا امتی آیا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ایسی زندگی گزار کر جائیں گے, انشاءاللہ ایسی زندگی بنا کر جائیں گے. اللہ قبول کرے اس علاقے والوں کو. حافظ سرفراز جو محنتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے جو علماء کو بلا رہے, کوشش اور نیت کی ہے انہوں نے, اللہ ان کے اس نیت کو قبول فرمائے. اور آپ لوگ سب ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ جو ایسی دین کی محنت کر رہے ہیں, ہم انگلیاں نہیں اٹھائیں گے, ہم ان کو ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھو انشاءاللہ, زندگی کو بناؤ انشاءاللہ, پیاری زندگی بنا کر جاؤ. اس زمین پر چلو لوگ خوش ہو جائیں, اس زمین پر چلو لوگوں کو محبت بانٹے, اس زمین پر چلو انسانیت سکھاؤ, اس زمین پر چلو محبت سکھاؤ, اس زمین پر چلو پیار سکھاؤ, اس زمین پر چلو ماں باپ کی خدمت کرو, اس زمین پر چلو محبت ہی محبت عام کرو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ محبت کی دکان کھول رہے ہیں, محبت کی دکان تو مسلمان کو کھولنا چاہیے نا. آج کوئی اور کہتا ہے محبت کی دکان کھول رہے ہیں. یہ کام کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا, محبت کی دکان کھولے. لیکن لفظ کوئی اور بول رہا ہے کہ ہم محبت کی دکان کھول رہے ہیں. کھولیں گے انشاءاللہ محبت کی دکان, انشاءاللہ بنائیں گے اپنی زندگی کو, انشاءاللہ پیاری زندگی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے, متقی اور پرہیزگار بنائے. جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ ذکر کریں گے, ذکر کے بعد مراقبہ کریں گے. کرو گے انشاءاللہ سب لوگ؟ دیکھو گناہوں میں تو ہم زندگی بہت گزار رہے ہیں, باہر کے اڈے تو ہم بہت سجا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایسا موقع مل جائے. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے, ذکر کرنے والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ان کو یاد کرتا ہے. جو زمین پر ذکر کرتا ہے اللہ اسے کہاں یاد کرتا ہے؟ آسمان پر یاد کہتے ہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شبلی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کا نام لیتا, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, شبلی کا حال کیا تھا کہ کوئی اللہ کا نام لیتا تو اپنی جیب سے ٹافی نکالتے تھے, میٹھی چیز نکالتے تھے اور اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے, اس کے منہ کو میٹھا کر دیا کرتے تھے. اس کے منہ کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ میٹھا کر دیا کرتے تھے. تو شبلی اگر اس کے سامنے کوئی اگر اللہ کا نام لیتا تھا تو ان کے منہ کو میٹھا کر دیا کرتے تھے. تو شبلی کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ ذرا زور سے بولو. اللہ کی ذات ہے. جب شبلی جیسا جب اللہ کا نام لیتا تھا تو اس کے منہ کو میٹھا کر دیا کرتے تھے. تو شبلی کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر ہم اللہ کا نام لے لیں اور اللہ اگر ہمارے بدن کو, ہماری باڈی کو, ہمارے جسم کو میٹھا کر دے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کڑوا نہیں کر سکتا ہے. اور وہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ, سنو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو کیا ہے, اس کی زندگی کو اطمینان عطا فرماتا ہے, سکون عطا فرماتا ہے. سکون کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم لوگ بے سکون ہیں, زندگی سکون نہیں ہماری زندگی میں. سکون کیسے ہوگا؟ اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ, دھیان کے ساتھ انشاءاللہ کرو گے. سستی کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر دو, غفلت کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر دو. بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے عقیدت کے ساتھ سب لوگ بیٹھے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ دھیان کے ساتھ, اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کریں گے, بہت محبت کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے. عبداللہ ابن سالم بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ سالم بن عبداللہ, ایک منٹ تھوڑی دیر رک جائیے, لائٹ بند نہ کریں. سالم بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ سالم بن عبداللہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے, طواف کر رہے تھے. اچانک ایک بادشاہ داخل ہوا, ہشام بن ملک داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد سالم بن عبداللہ کو دیکھا, حضرت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت 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 آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ تھا, کہا حضرت کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے, دینے کے لیے تیار ہوں. سالم بن عبداللہ نے ان کی طرف دیکھا, پھر طواف میں لگ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت کے پاس آئے, حضرت حضرت کچھ چاہیے تو بتلائیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے پھر دیکھا, پھر طواف کے لیے تیار ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر آگے کی طرف آیا, کہا حضرت حضرت کچھ چاہیے ہو تو دینے کے لیے تیار. بادشاہ ہے, بادشاہ ہے. آج کل تو ہم علماء کے پاس جاتے نہیں, ان کی خدمت کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. وہ تو بادشاہ کا حال کہ بادشاہ بھی علماء کی ایسی خدمت کے لیے تیار ہے, اور ہمارا حال تو ہے کہ علماء کی طرف کبھی توجہ اٹھا کے دیکھتے نہیں. اور وہاں بادشاہ کے پاس, اور کہا حضرت حضرت کچھ چاہیے تو دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا میں کعبۃ اللہ سامنے ہے
اور تو مجھے کہتا ہے کہ کچھ چاہیے تو میں اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں؟ میں اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں؟ غصے ہو گئے. لیکن بادشاہ تھا. حضرت طواف میں لگ گئے. بادشاہ نے جلدی جلدی طواف مکمل کیا اور باہر حرم شریف کے باہر آ گئے اور کہا کہ چلو کعبۃ اللہ سامنے تھا اس لیے حضرت غصے ہو گئے نا. حرم کے باہر آ گئے اور جیسے حضرت نے طواف مکمل کیا بادشاہ کھڑے ہو کر راہ دیکھنے لگا کہ ابھی حرم شریف سے باہر نکلیں گے. جیسے ہی حرم سے باہر نکلے, حرم سے جیسے ہی حد سے باہر نکلے, حد سے باہر نکلنا تھا, بادشاہ سلامت دوڑ کر آیا اور کہا حضرت اب تو کعبۃ اللہ قریب نہیں ہے حضرت, اب تو جو مانگے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کہیے نا حضرت, آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے کیا کہا معلوم ہے؟ ہشام بن عبد الملک کو سامنے سے کہا, سالم بن عبداللہ نے کیا کہا, دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تجھ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تو انہوں نے فوراً کہا حضرت دین میں تو آپ آگے ہیں, میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو؟ دین میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا ہے, میں دین کے اعتبار سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں. حضرت میرے پاس دنیا ہے, دنیا میں آپ جو کچھ مانگو گے, مال مانگو گے, چیزیں مانگو گے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت کا چہرہ پھر سرخ ہو گیا کہ جس نے دنیا بنائی اس سے کبھی نہیں مانگا, میں تجھ سے مانگوں گا. جس نے دنیا بنائی اس سے کبھی نہیں مانگا, میں تجھ سے دنیا مانگوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج اسی رب کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ, ہم اسی سے مانگے جو دینے والا ہے. ہم تو آج تک لوگوں کے در پر بھاگتے رہیں, جس سے مانگنا تھا اس سے آج تک کبھی نہیں مانگا. آج اللہ کے دربار بیٹھے ہیں, انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرو گے, انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ. آؤ بڑی محبت, بہت مختصر ذکر کروں گا انشاءاللہ, اس کے بعد مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. لائٹ بند کر دیں, تھوڑی دیر مختصر ذکر کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ. ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سر کو اوپر کی طرف لے جائیں, ناف سے کھینچے لا الہ, دائیں طرف کی طرف ہم سر کو لے جائیں الہ, اور الا اللہ کا ضرب لگائے, دل کی طرف زور سے لگائے تاکہ اندر کی گندگی نکل جائے. اللہ والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلی بھی رکھ سکتے ہیں اور انگلی کو زور سے ضرب لگائے الا اللہ, یعنی اس دل میں اللہ ہی کو بٹھا رہے ہیں اور دنیا کی گندگی کو نکال رہے ہیں اس دل کے اندر سے. لا الہ الا اللہ, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا, تکلیف کو دور کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی. مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا, مصیبت کو دور کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی. پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا, پریشانی کو دور کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی. حالات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, حالات کو ختم کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی. مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا, مصیبت کو دور کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی. فلسطینیوں پر جو حالات آ رہے ہیں اس حالات کو ختم کرنے والی ذات کسی کی نہیں, کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی. ہم اسی طرف متوجہ ہو جائے, بہت دھیان کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ ذکر بڑی محبت کے ساتھ. آؤ مسلمانوں, اللہ کے پاس بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ خوش ہو جائے گا. دیکھو آسمان پر اللہ پکار کر کہہ رہا ہوگا, آمولی کی مسجد میں مجھے بیٹھ کر دیکھو یاد کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کو آج خوش کریں گے بڑی محبت کے ساتھ. آؤ ذکر کریں محبت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ گالی دینے میں نہیں شرماتے ہیں, لوگ گناہ کرنے میں نہیں شرماتے ہیں, ہم اللہ کا نام لینے میں کیوں شرمائیں؟ آؤ اسی محبت کے ساتھ ذرا زور سے ذکر کریں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ اسی محبت کے ساتھ آگے اور بڑھے ہیں. صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اس کا ذکر کرنا ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف، کہ کوئی نہیں کرنے والا، صرف اللہ کرنے والا، صرف اللہ کرنے والا. بہت محبت سے آپ ذکر کر رہے ہیں. اسی محبت اللہ کو بھی کتنا پیار آتا ہوگا، اللہ بھی فرشتوں کو کہتا ہوگا دیکھو میرے بندوں مجھے یاد کر رہے ہیں. آؤ اسی محبت کے ساتھ ذکر کرو. الا اللہ 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 الا اللہ. ماشاء اللہ. آئیے اسی محبت کے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھا. اللہ 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 اللہ. بچہ جس طرح ماں کو پکارتا ہے، ماں سے بچہ ناراض ہو جائے، بچہ اگر غلطی کر دے، ماں ناراض ہو جائے تو بچہ ماں کو کہتا ہے ماں ماں ماں. یوں نہیں کہتا ہے ہمیں یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی، بلکہ صرف ماں ماں کرتا ہے تو ماں اس کی سن لیا کرتی ہے. ہم بھی اللہ کو ایسے ہی پکاریں گے اللہ اللہ، اور اپنے گناہ کو یاد کریں، گناہ کو یاد کر کے اللہ کو ایسے ہی پکاریں اللہ 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 اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. یہ عاجز کا ہر سنیچر کے دن کوسمبا کے اندر جامعۃ کے اندر خانقاہ چلتی ہے، عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے. ہر شخص جو بھی آنا چاہے وہ ضرور پہنچے تاکہ وہاں اصلاح ہو، دل کو صاف ہو جائے، دل کی گندگی نکل جائے. ہر سنیچر کے دن بعد عشاء مجلس ہوتی ہے. آپ لوگ چاہے اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر وہاں انشاءاللہ 2 جن 4 جن 5 جن اپنے ساتھ احباب کو لے کر انشاءاللہ وہاں پہنچے تاکہ بڑا فائدہ ہوگا. وہاں کھانے کا نظام بھی ہوتا ہے تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو.
آسانی سے پہنچے، وہاں کھا سکتے ہیں، اس کے بعد آرام کرنا چاہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی وہاں پہنچنا چاہے آرام سے پہنچے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ سر جھکا لیں، اپنی گردن کو جھکا لے، دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دل بہت گندا ہے، دل کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو اس کی اپنے دل کے اندر گندگی نظر آتی ہے۔ دیکھیے اپنے دل کی طرف دیکھیں، دل کتنا گندا کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں گناہ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں گندا دل کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ مندر میں ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ دل کتنا گندا کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ اے انسان تجھے رب ہی ملا ناراض کرنے کے لیے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب کے پاس تجھے بھی جانا ہے؟ اے انسان کہ اللہ کو اتنا تو ناراض کر کے بیٹھا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین دکھا رہی ہے، یہ بدلے بدلے موسم دکھا رہے ہیں، یہ منظر نامہ دکھا رہا ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اے انسان تجھے رب ہی ملا ناراض کرنے کے لیے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری بھی آنکھ بند ہونے والی، تیری زبان رکنے والی ہے؟ ہر شخص کو، انسان کو گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ آج ہماری آنکھ بند ہے، بس یہ سوچے کہ ایک دن ہماری ایسی آنکھ بند ہو جائے گی، جنازہ اور ہمیں غسل دینے والے غسل دیں گے۔ ماں قریب بیٹھی ہوگی، بہن قریب بیٹھی ہوگی، بہن کہے گی بھیا آنکھ تو کھولو، میں تمہاری بہن بیٹھی ہوں۔ ماں کہے گی بیٹا تیرے بغیر میں کھا نہیں سکتی تھی، آج تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ماں کہے گی بیٹا آنکھ تو کھول، دیکھ تو صحیح میں تیری ماں۔ لیکن وہ انسان گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، بیٹی آئے گی کہے گی ابو 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 آنکھ تو کھولو، میں تمہاری بیٹی ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، آج تم چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے۔ آنکھ بند ہو جائے گی، غسل دینے والے غسل دیں گے، کفن پہنانے والے کفن پہنائیں گے، اور ڈولی پر چڑھانے والے ڈولی پر چڑھائیں گے، جنازہ کرنے والے جنازہ کی نماز پڑھائیں گے، اور منو مٹی کے نیچے ہمیں اتار دیا جائے گا۔ اکیلے آج ہم گھر میں سو نہیں سکتے ہیں، تنہا ہم رہ نہیں سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، قبر میں منو مٹی کے نیچے ہمیں اکیلا سونا ہوگا۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے رب کو ناراض کر کے چل رہا ہے۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہنستی ہے۔ لوگ دیکھ کر، ہمارے تماشے کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہنستی ہے۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ ارے کم بخت تو سویا ہے، اٹھ ہوشیار ہو جلدی، ارے کم بخت تو سویا ہے، اٹھ ہوشیار ہو جلدی، کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے، کمالے جو کمانا، کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے دل،
سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آہے تو، نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آہے تو، نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آہے تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گنواتا ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گنواتا ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گنواتا ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں یہ مہلت بھی امانت ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں یہ مہلت بھی امانت ہے۔ آ جاؤ اپنے رب کو، روٹھے رب کو آج ہم منا لیں، آج ہمارا روٹھا رب آج ہمیں پکار کر کے رہا، آؤ بندو تم ایک بار معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمارا رب بہت پیارا رب ہے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے، آؤ اپنے رب کو بڑی محبت کے ساتھ پکارے۔ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف میں رویا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ آج ہم روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ کو اپنا منائیں گے اور اللہ کو اب راضی کر لیں گے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں مولا، بہت گناہ کر کے بیٹھے مولا، آنکھوں سے گناہ کر کے آج ہم بیٹھے مولا، کسی کی ماں کو نہیں چھوڑا ہم نے مولا، کسی کی بیٹی کو ہم نے نہیں چھوڑا مولا، کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا مولا، اللہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ گھر میں ہماری بھی بہن ہے مولا، لیکن ہم کسی کی بہن کی عزت کو تار تار کر کے بیٹھے ہیں مولا، کسی کی بچی کی عزت کو تار تار کر کے بیٹھے ہیں مولا، کیا ہمارے گھر میں ہماری بیٹی نہیں ہے کیا مولا، کیا ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے نہیں کیا مولا، یا اللہ کل قیامت کے دن اگر آپ کے پاس آ جائے نا مولا، اس آنکھوں میں سلاخیں اتار دی جائے گی مولا، اللہ شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے گا مولا، اللہ زبان سے اتنی غیبت کر کے بیٹھے مولا، اگر آپ کے پاس آئے نا آپ فرشتوں کو حکم دے کہ زبان کو کھینچو اس کے گلے میں باندھ دو مولا۔ اللہ جی ہم اتنے بدبخت بن چکے ہیں کیا مولا، ہم اتنے گنہگار بن چکے ہیں کیا مولا، اللہ یہ پورا مجمع ایک ساتھ معافی مانگنے آیا ہے مولا، اللہ نادم ہے، شرمندہ ہے، مان چکے ہم گناہ کر کے بیٹھے مولا، لیکن آخر آپ کے ہے نا مولا، اللہ کس کے پاس جائے مولا، کس کو جا کر اپنا ٹکڑا سنائے مولا، آپ ہی تو ہمارے رب ہے نا مولا، آپ بڑے پیار کرنے والے رب ہے نا مولا۔ ماں جب تک ماں تھی نا مولا، ماں سے ایک بار کہتے ماں تو ماں سن لیا کرتی تھی مولا، میری ماں بہت محبت کرتی تھی مولا، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا مولا، آج یہ پورا مجمع روتے روتے آپ کو منانے آیا ہے، روتے روتے منانے آیا ہے، ایک نظر ڈال دے مولا، اللہ اس رونے والے کو دیکھ لے مولا، ان تڑپنے والوں کو دیکھ لے مولا، اللہ ایک نظر، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا مولا، اللہ اگر بچہ ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے نا مولا تو ماں ہوا کرتی ہے مولا،
बच्चा अगर घर छोड़ के चला जाए, कह दे कि मैं कभी तेरे घर नहीं आऊँगा, तो माँ हुआ करती है, माँ कभी इसके घर जाती कभी उसके घर जाती और कहती कि मेरे बेटे को कोई समझा कर लेकर आओ कि मेरा बेटा घर आ जाए। लेकिन बच्चा घर छोड़ के चला गया होता, कभी घर नहीं आता, तो माँ कभी इसको कहती कभी उसको कहती कि मुझे मेरी रात की नींद उड़ चुकी है कि मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के चला गया है, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया है। अगर मौला 6 महीने के बाद भी अगर बच्चे से मुलाकात हो जाए ना बाजार में, तो बाजार में माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा बेटा तेरे बगैर मैं सो नहीं पा रही हूँ, बेटा तेरे बगैर मैं रह नहीं पाती हूँ, बेटा मैंने तुझे खिलाया, बेटा मैंने तुझे पिलाया, मैं खुद गीले में सो जाया करती थी, तुझे सूखे में सुला दिया करती थी, बेटा अगर रात की तन्हाई में अंधेरे के अंदर और अगर ठंडी का मौसम होता था तो मुझे पुकारता था, माँ के पुकारता था, मैं ठंडी की परवाह नहीं करती थी, उठकर तेरे लिए पानी लेकर आ जाया करती थी, बेटा तुझे मुझे छोड़कर चला गया, आ जाना मैंने तुझे माफ कर दिया, चल मैं तुझे माफ करती हूँ, बेटा तू मेरे पास रहना, मैं तुझे कभी कुछ बोलूंगी नहीं, मैं तुझे कभी कुछ सुनाऊंगी नहीं, आ जाना एक बार मेरे घर आ जा। माँ बेचारी माँ मोहब्बत के साथ उसे लिपटती है, उसे पुकारती है, उसे चूमती है, उसके पेशानी को चूमती है और कहती बेटा आ जाना। माँ हुआ करती है। अल्लाह आपको 70 माओ से ज्यादा रहम करने वाले हैं। आप भी तो हमारे करीब आ गए होंगे ना मौला, आप भी तो कहते होंगे ए बंदो तुम मुझे नाराज करके चले गए, मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हें पिलाया, मैंने तुम्हें अच्छा सा रखा, तुम मुझे छोड़ के चले गए। ओ बंदो आ जाओ ना, एक बार माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर, एक बार माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह आप बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे करीब हो गए ना मौला, आप हमें पुकार पुकार के वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आप तो शहरत से भी ज्यादा करीब है मौला। आप बंदे से कहते होंगे बंदे अल्लाह आप पुकार पुकार कर कहते होंगे न रो न रो, मैं तुम्हारा रब तुम्हारे करीब आ चुका हूँ, मत रो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अल्लाह आज आपने हमें माफ कर दिया ना मौला, आज हमें आपने माफ कर दिया ना मौला, हम खुश हो जाए मौला। अल्लाह आज हम खुश हो जाए क्या मौला, आज आपने हमें माफ कर दिया। अल्लाह आपका हम शुक्र अदा करते हैं कि आज आपने हमें माफ कर दिया मौला। अल्लाह हमें आज बड़ा मजा आ गया। माँ माफ कर दिया करती है तो रब क्यों नहीं माफ करेगा, आप तो जरूर माफ कर देंगे ना मौला। आज आपने हमें माफ कर दिया है मौला। अल्लाह अल्लाह आज हम आपसे आगे की दुआ करते हैं कि हमें अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, प्यारी नमाज को बना दे, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, आशिक रसूल बना दे, दीवाना रसूल बना दे, मस्ताना रसूल बना दे, मोहब्बत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा दे मौला। आज मुल्क के हालात को देखकर रोना आता है मौला, फलस्तीन के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है मौला, बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है मौला। अल्लाह बच्चा गोद में है, खोपड़ियां उड़ गई मौला, और माँ पुकार करके रही कि मेरा बेटा मेरा चला गया दुनिया से। कोई कहने वाला पूछने वाला पूछता है कि हम तुम्हारी ताज़ियत करते हैं, तो वो माँ कहती है कि मेरी ताज़ियत न करो, मुझे मुबारकबादी पेश करो कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। अल्लाह अल्लाह फलस्तीन के बच्चे भूखे हैं मौला, अल्लाह भूख के अंदर अल्लाह खाना लेने जा रहे हैं मौला, देख के सामने खड़े हैं, मासूम बेचारे खुश थे कि अभी खाना मिलेगा, अचानक बंदूक की नाल खुलती है और गोली चलती है और वहीं बच्चों को भून के रख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह आज मोबाइलों में हम ये देख रहे हैं, दिल नहीं रो रहा है, हम उनके लिए नहीं तड़प रहे हैं। अल्लाह माँ तड़प रही है। एक माँ मलबे में दबी हुई थी, बच्ची नन्ही मुन्नी बच्ची माँ को निकालने की कोशिश कर रही थी। किसी ने आके पूछा क्या कर रही हो, उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मलबे में दबी हुई है। जैसे ही मलबे में निकालने की कोशिश की, बच्ची माँ बाहर निकल आई, माँ के सामने बच्ची बैठी हुई उसकी पेशानी को चूम रही और कह रही माँ आँख तो खोल, तुम्हारी बेटी तेरे करीब बैठी है। उसे नहीं मालूम कि माँ अब दुनिया से चल बसी है। अल्लाह माँ के सामने, बच्ची के सामने माँ के साथ जिना किया जा रहा है मौला। अल्लाह हम इतने बेहिस बच चुके हैं कि हम ऐसे मंजरनामे को देखकर भी हमारी आंखें नासूं बहाए मौला। अल्लाह एक बच्ची के साथ जिना किया गया मौला, सारी फौज ने मिलकर जिना किया मौला, और बलात्कारी करने के बाद
اس کے کنپٹی پر بندوق رکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس بچی نے کہا تھا نا کہ جا کے مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی۔ اللہ، کیا وہ بچی ہماری شکایت کرے گی کیا مولا؟ اللہ، ہم اتنے بے حس بن چکے ہیں کیا مولا؟ اللہ، کیا ہمارا رونا ختم ہو چکا ہے ان مسلمانوں کے لیے نہیں رو؟ اللہ، آج فلسطین کے بچوں کو پیغام دے دیجئے، کیا بولی کہ کچھ نوجوان مسلمان تمہارے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ رونا، یہ آنسو ان تک پہنچا رہے ہیں مولا۔ اللہ، فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے مولا، ان مسلمانوں کی مدد فرما مولا، کئی لاکھ لوگ دنیا سے چل بسے ہیں مولا۔ اللہ اللہ، فلسطینیوں کی مدد فرما مولا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ان کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا۔ غزوہ احد کے اندر مدد اتارنے والی ذات آپ ہی کی تھی نا مولا، بدر میں مدد اتارنے والی ذات آپ ہی کی تھی نا مولا۔ اللہ، آج بھی مدد اتار دیجئے مولا۔ اللہ، کب تک یہ منظر نامہ دیکھتے رہیں گے مولا؟ اللہ، ہمارے اندر اتنی بے حیثیت طاری ہو چکی کہ ہم ان کے لیے تڑپتے نہیں ہیں مولا۔ آج سے اللہ ہمیں ان کے لیے تڑپنے والا بنا دے، رونے والا بنا دیجئے مولا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل میں قید بند ہے، رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا۔ آج کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر، اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، مسلمانوں کو یہاں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما۔ حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، جتنے بھی اکابر علماء بزرگان دین بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے، صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے مولا۔ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے۔ اللہ، گھر میں کوئی بھی پریشانی، سب پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مصیبتیں مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، مجھے پورا یقین ہے ماں میری بات سنتی ہے، تو آپ کیوں میری بات نہیں سنیں گے؟ آپ تو ضرور سنتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں مانگو میں دینے والا ہوں۔ آج جتنی بھی دعا مانگی ہے، آج آپ نے ہماری سب دعاؤں کو سن لیا ہے مولا، یہ پورا یقین ہے، اور یقین کاملہ کے ساتھ اٹھ کر آج ہم جا رہے ہیں مولا کہ آج آپ نے ہماری ہر دعا کو سن لیا ہے مولا۔ اللہ، حقوق اللہ تو آپ معاف کر دیتے ہیں، بندے کے حق کو آپ نہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ، بندے کے حق کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ جس کو ہم نے ستایا اس کو یا اللہ اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جس کا حق کھایا اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، جس کو پریشان کیا اس سے جا کے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے مولا، جس کا حق چھینا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اگر ہم نے ان کا حق عطا نہ کیا مولا اور کل قیامت کے دن آپ کے پاس آ گئے، آپ نے کیا کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن آپ نے بھی کہہ دیا کہ جا تو نے اس کو معاف نہیں کیا، میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ، ہم کہاں جائیں گے مولا؟ اللہ، آج ہم سچے پکے دل سے سب کو معاف کر رہے ہیں مولا، جس نے بھی ہمیں ستایا آج ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، جتنے پریشان کیا ہم نے سب کو معاف کیا ہے مولا، آج آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے مولا۔ جو بھی مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اجمعین برحمتک یا